الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی دو مختلف مقامات سے تلاوت کی. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیات مقدسات میں نے تلاوت کی، اللہ جل شانہ نے ان آیات میں اور ان کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور بھی کئی مقامات پر اس عنوان کو ذکر کیا. شاید کہ جس طرح، بلکہ شاید نہیں، اس کو اب یقیناً کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم کئی ایسی نیکیاں ہیں جنہیں غیر اہم چھوڑ دیتے ہیں، غیر اہم سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، اور کئی ایسے گناہ ہیں، کئی ایسی غلطیاں ہیں کہ جنہیں ہم کچھ نہ سمجھتے ہوئے کر گزرتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ گناہ نہیں ہوتے، لیکن حقیقت میں وہ کتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں. ہم احادیث سے مبارکہ ذکر کریں گے تو ہمیں بخوبی اس کا اندازہ ہو جائے گا. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید سورہ قاف کی آیا ہے. ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا ما یلفظ من قول،
کہ انسان جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، قرآن مجید کی آیات کو آپ نے سمجھنا ہے، توجہ دینی ہے۔ قرآن مجید کا یہ خاصہ ہے اور اعجاز ہے قرآن پاک کا کہ یہ خود بخود ہی دلوں میں اتر جاتا ہے۔ تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان توجہ کرے تو یہ خود بخود ہی دلوں میں اتر جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول، کہ انسان کوئی بھی لفظ جو اپنی زبان سے نکالتا ہے، کوئی بھی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے، ارشاد فرمایا الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ اس کے پاس، یعنی جب وہ انسان بولتا ہے تو اس کو لکھنے والے ہم نے مقرر کر رکھے۔ جب بھی انسان کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو فرمایا ہم نے اس کو لکھنے کے لیے جو وہ زبان سے نکال رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ سریع العقاب، ان اللہ سریع الحساب، وہ پروردگار حساب کرنے میں بڑا سخت ہے اور بڑی جلدی حساب کرتا ہے۔ تو وہ حساب کیسے ممکن ہے؟ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر لفظ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، ہر لفظ اللہ تعالیٰ اس پر فرشتے مقرر کرتا ہے اور ان الفاظ کو لکھ کے رکھ لیتا ہے۔ ما یلفظ من قول، ارشاد فرمایا وہ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ اس کو لکھنے کے لیے ہم نے مقرر کر رکھے۔ لدیہ، اس کے پاس ہوتے ہیں رقیب عتید، جو اس کو جلدی سے لکھ لیتے ہیں۔ دوسرے مقام سے جو میں نے تلاوت کی، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کلا سنکتب ما یقول، خبردار، ارشاد فرمایا سنکتب، ہم ضرور لکھتے ہیں، لکھ لیں گے، ما یقول، ارشاد فرمایا جو وہ کہتا ہے، جو اس کی زبان سے نکلتا ہے، جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے، ارشاد فرمایا ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، اور اگر وہ قابل عذاب ہوتا ہے، وہ عذاب اور عقاب کے لیے ہوتا ہے، اس کے گناہ پر وہ دلالت کر رہا تھا، تو ارشاد فرمایا وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، پھر ہم اس کو کھینچ کے عذاب میں دے مارتے ہیں، جو بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ اب اس پر اور آیات قرآن پاک کی آپ سن لیں۔ یہ ایک یوں سمجھیں کہ ہم نے شاید قرآن پاک کو ایسے پڑھا نہیں ہے۔ قرآن پاک ہمیں کتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان توجہ نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت انسان کو جھنجھوڑ کے کہتے ہیں ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اللہ پاک کو سمجھاتے ہوئے تمہیں یہ اس بات کی کوئی شرم نہیں ہوتی کہ پروردگار تمہیں ایک مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کوئی ادنا سی چیز ہو اس کی بھی مثال دے۔ ارشاد فرمایا جہاں پر انسان کی ہدایت مقصود ہو انسان کی، انسان کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، تو ارشاد فرمایا وہ مچھر کی بھی مثال دیتا ہے، وہ مکڑی کے گھر کی بھی مثال دیتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھ جائے، انسان ہدایت پا جائے۔ سنیں اللہ رب العزت نے، اور پھر سورہ حجرات، قربان جائیں اللہ رب العزت نے کس طرح ایک انسان کو انسان کے فہم کے مطابق انسان کو سمجھایا، یعنی اتنی مشکل آیات، مشکل الفاظ کہیں بھی استعمال نہیں کیے جہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھانا مقصود تھا۔ اب سنیں سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے کس طرح انسان کو سمجھایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ارشاد فرمایا خبردار کوئی قوم کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کتنی سادہ سی بات ہے، کتنی سادہ، لیکن اس کو کس محبت کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ارشاد فرمایا یہ بھی تو دھیان کرو، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر، جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون، ہو سکتا ہے کہ وہ خیر منہم، ارشاد فرمایا خیر منہم، وہ تم سے بہتر ہو جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ ولا نساء من نساء عسى، اب ایک اور بات، جہاں پر بھی نماز کا حکم آیا اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو اکٹھا رکھا ہے،
یہ اس کی حکمت ہے. زکوٰۃ کا حکم دیا، مرد و عورت کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا. جتنے امور ہیں عموماً اللہ پاک نے جہاں بھی حکم دیا ہے وہاں پر مرد و عورت کو اکٹھا حکم دیا ہے. لیکن چند ایک مثالیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ جل شانہ نے مرد اور عورت کو علیحدہ علیحدہ مخاطب کر کے حکم ارشاد فرمایا. ان میں سے آپ دیکھیں کہ پردے کے احکامات ہیں. اللہ پاک نے مرد کو علیحدہ جو ہے وہ حکم دیا ہے، عورت کو علیحدہ سے اس کا ذکر کیا. اسی طرح اللہ جل شانہ نے زنا کے معاملات ہیں، عورت کو علیحدہ حکم دیا، مرد کو علیحدہ ارشاد فرمایا. پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر آپ اس کو دیکھیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے مردوں کا مردوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے. جب ہم کسی فنکشن پہ جاتے ہیں، ہر کسی کی ماں بہن بیوی بیٹی ہے، ہم بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں کہ کتنا اس دور کے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے. اور پھر عورتیں کس طرح تیار ہوتی ہیں. اس لیے نہیں تیار ہوتی کہ میں اچھی لگوں گی، اس لیے تیار ہوتی ہے کہ وہاں فنکشن میں مجھ سے زیادہ کوئی نہ اچھی ہو. یعنی یہ کمپٹیشن کی لہر. اور پھر کوئی میرا مذاق نہ اڑائے، کوئی مجھے باتیں نہ کرے. لباس ہے، بناؤ سنگار ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی معاملہ آپ لے لیں، اور پھر ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے حوالے سے شاید مرد اتنا اس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کا نہیں کرتے جتنا عورتیں کرتی ہیں ایک دوسرے کا. اللہ رب العزت نے کیا وجہ تھی کہ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر عورتوں کو الگ سے فرما دیا. جب قوم کا لفظ بولا جاتا ہے، قوم میں مرد اور عورت دونوں اکٹھے ہوتے ہیں قوم کے اندر، لفظ قوم میں. لیکن اللہ جل شانہ نے یہاں پر عورت کو پھر سے علیحدہ سے حکم فرمایا. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. ارشاد فرمایا خبردار کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ عورت اس سے بہتر ہو. مذاق اڑانا کیسے ہوتا ہے؟ انسان کی زبان سے ہوتا ہے. مذاق اڑانے کا تعلق انسان کی زبان سے ہے. کبھی انسان کھلے عام کسی کا دوسرے بھائی کا جو ہے وہ ٹھٹھا اڑاتا ہے، اس کا مذاق اس پہ بوٹنگ کرتا ہے. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم خالی مسکرا دیتے ہیں، مسکرا کے اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں. اور پھر اگر مسکرانا بھی نہ ہو تو کنکھیوں سے ہی ہم اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اشارہ کر دیتے ہیں وہ دے. تو مذاق اڑانا جو ہے وہ کسی درجے میں خواہ کیوں نہ ہو. اس پر ایک دو روایات آپ سماعت فرما لیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جب قرآن پاک کی آیہ مقدس ہے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک اپنا قیامت کے دن اپنا میزان لگائے گا، ترازو لگائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا، کہ جب وہ اپنا میزان لگا دے گا، ترازو لگائے گا لوگوں کے اعمال ناپنے کے لیے. ارشاد فرمایا جب مجرم اپنے احوال دیکھیں گے، اپنا مکتوب دیکھیں گے، اپنی جو ہے وہ نامہ اعمال کو دیکھیں گے، تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا، یہ کیسی کتاب ہے؟ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اس نے نہ کوئی ہمارا چھوٹا جرم چھپایا نہ ہمارا کوئی بڑا جرم چھپایا، ہر چیز ہماری کھلے عام یہ ظاہر کرتی ہے. وہ معاملہ کتنا سخت ہوگا، اللہ خود فرمائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک، یہ تو کتاب اپنی پڑھ، اپنا نامہ اعمال پڑھ. ارشاد فرمایا مجرم کہیں گے جب اپنا نامہ اعمال کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، کہیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھپی اور کوئی بڑی سے بڑی بات بھی نہیں چھپی. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں یہ صغیرۃ ولا کبیرۃ کا مطلب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جو یہ لا صغیرۃ کا مطلب ہے کہ جو انسان ہلکے سے مسکرا دیتا ہے کسی کو دیکھ کر. لوگ تو آتے ہی رہیں گے پھر یہ آدھے گھنٹے تک اذان تک، تو توجہ رکھیں آپ میری طرف. ساری بات جو ہوتی ہے نا وہ پچھلی اس کا بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ذہن سے محو ہو جاتی ہے جب بتا. تو ارشاد فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نامہ اعمال میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھپی ہوگی نہ کوئی بڑی چیز چھپی ہوگی، ہر چیز واضح ہوگی. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ صغیرۃ سے مراد کیا ہے؟ صغیرۃ سے مراد ارشاد فرمایا جو انسان کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیتا ہے وہ صغیرۃ ولا گناہ ہے جو کل نامہ اعمال میں ظاہر ہوگا.
فرمایا کبیرتن سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا لگا کر ہنس دے، ارشاد فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ صغیرت، اب اس چیز کو آپ دیکھ لیں، ہم نے کبھی اس کو محسوس نہیں کیا کہ یہ گناہ ہے۔ بڑا ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہنس مکھ بندہ ہے، یہ بڑا مزاق کرنے والا انسان ہے، یہ بہت اچھا ہے، ہر کسی کو ہنس کے ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی ہنسی دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے، ہم نے اس کو کبھی نہیں سمجھا کہ یہ گناہ ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک اس کو لکھ لیتا ہے، اور لا یغادر، مجرم کہیں گے اپنے جرم کو دیکھ کر، لا یغادر صغیرۃ، کسی کا مذاق اڑانا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہلما لوگوں آؤ جنت کی طرف۔ ارشاد فرمایا جب لوگ اس جنت کی طرف دوڑیں گے تو ارشاد فرمایا دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ لوگ دوڑیں گے جنت میں داخلے کے لیے، دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور پھر فرشتے ان کا مذاق اڑائیں گے اور ٹھٹھا اڑائیں گے۔ ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے میرے بندوں کا اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کتنا سخت بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں یہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کا مذاق اڑانا۔ اور یہ کس سے ہے؟ یہ زبان کے گناہوں میں سے، یہ زبان کے جرموں میں سے ہے، یہ زبان کی نافرمانیوں میں سے ہے، یہ زبان کے گناہوں میں سے ہے۔ ارشاد فرمایا تم کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہو ہم لکھ رکھتے۔ مذاق اڑانا ویسے جو ہے نا مطلق یہ گناہ نہیں ہے، مذاق اڑانا، مذاق کرنا کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، دبا آزمائی کرنا، یہ حضور پاک نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، حضور کے صحابہ کرام کی سنت ہے، ایک دوسرے سے ہنسنا مسکرانا۔ وہ ایک عورت آئی عرض کرتی یا رسول اللہ دعا کر اللہ پاک مجھے جنت دے دے، بوڑھی عورت تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بوڑھی عورت پریشان ہو گئی کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں جائے گی نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بوڑھی عورت کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گی، سب بوڑھیاں اللہ جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ مذاق کی صورت ہے۔ حضور نے مذاق فرمایا صحابہ کرام سے۔ ایک صحابی آیا اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنا ہے، اونٹ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، مجھے کوئی اونٹ دے دیں، کوئی سواری کا اہتمام فرما دیں یا رسول اللہ مجھے ضرورت۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو، اس کو اونٹنی کا بچہ دو۔ بڑا حیران ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سامان اس پہ لے کے جانا ہے، آپ بچے کی بات کر رہے ہیں، اونٹنی کا بچہ دے۔ حضور مسکرائے، ارشاد فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، اونٹ خواہ جتنا بھی بڑا ہو وہ اونٹنی کا بچہ ہے۔ تو مذاق کا یہ طریقہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بدترین جھوٹ وہ ہوتا ہے جو کسی کو ہنسانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ کتنے لطیفے ہم سناتے ہیں کسی کو ہنسانے کے لیے، پوری رات ہم گزار دیتے ہیں لطیفوں میں، پوری رات گزار دیتے ہیں گفتگوؤں میں، اور پھر ہوتا کیا ہے دیا اللہ کے ہاں حضرت سیدنا حضرت انس مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا، اس کلمے کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ کلمہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے لیے اپنی خوشنودی اور رضامندی لکھ دیتا کہ میں اپنے بندے سے خوش ہو گیا ہوں۔ کس بات پر کہ اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکل گیا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا حضور نے کہ پھر ایک ایسا کلمہ بھی ہوتا ہے جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے لیکن انسان اس کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا، انسان کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنا بھاری کلمہ ہوتا ہے اور اللہ کو ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی بدولت اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے مثال دی دو لوگوں کی، ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، ایک گناہگار تھا۔ وہ جو عبادت گزار تھا وہ گناہگار کو بڑا سمجھاتا تھا کہ یار نیکیاں کیا کر، برائیوں کو چھوڑ دے، برائیوں سے باز آ جائے، بڑی یعنی اس کو وہ تلقین کیا کرتا تھا، نصیحتیں کرتا تھا۔ وہ ہر بار گناہوں میں جو ہے وہ اٹا پٹا رہتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے تنگ آ کے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو گناہوں کو چھوڑ ہی نہیں رہا، چھوڑ دے گناہوں کو، اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس کی زبان سے یہ نکلنا تھا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے پر تو ضرور رحمت کر دوں گا لیکن تجھے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے آخری الفاظ ہیں، فرماتے ہیں اس کے ایک جملے نے اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو غارت کر دیا۔ زبان سے جو ہم کلمات نکالیں، زبان سے جو ہم نکالیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جنت میں ایک کمرہ ایسا ہے جو باہر سے دیکھنے میں بھی اتنا خوبصورت ہے
کوئی اسے اندر سے دیکھتا ہے تو وہ بھی اتنا خوبصورت اس کو لگتا ہے، باہر سے دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، اندر سے کوئی دیکھے تو بھی وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس کمرے میں جائے گا کون، وہ کمرہ کس کی قسمت میں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ کمرہ اللہ پاک اس کو دے گا جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا۔ زبان کی حفاظت بڑا مشکل کام ہے۔ انسان کے جتنے گناہ ہیں، اکثر گناہوں کا جو تعلق ہے وہ انسان کی زبان کے ساتھ، جھوٹ کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ، غیبت کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، چغل خوری کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، کسی کی ٹو لگائے رکھنا اس کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے۔ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اور یہ اتنے بڑے گناہ ہیں، اتنے بڑے گناہ ہیں، آپ ان کا اندازہ، پہلے میں نے لفظ بولے کہ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا، ہم تو سمجھتے نہیں کہ یہ بھی گناہ ہوگا، یہ بھی گناہ ہوگا، یہ بھی گناہ، لیکن وہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں، کہ یا رسول اللہ سالن ہمیں چاہیے، سالن کی ضرورت ہے ہمیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابھی تو تم نے سالن کھایا ہے، ابھی اور سالن کیا کھاؤ گے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے کیا کھایا، ابھی تو کچھ نہیں کھایا ہم نے۔ حضور نے ارشاد فرمایا غیبت نہیں کر رہے تھے تو، وہ اپنے بھائی کا گوشت تو کھا رہے تھے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ ارشاد فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے۔ ارشاد فرمایا یہ غیبت جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اور اس غیبت کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ۔ اور یہ غیبت ہوتی کیا ہے؟ غیبت ہے کیا؟ غیبت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی میں کوئی برائی نہیں ہے تو ہم اس کی برائی کو بیان کریں، یا اپنی طرف سے برائی بنا کر بیان کریں، اس کو تہمت کہتے ہیں۔ وہ تہمت ہوتی ہے جس کی سزا شریعت نے سکوڑے رکھی ہے۔ غیبت یہ ہوتی ہے، صحابہ اکرام سے حضور نے پوچھا تو صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے اس گناہ کا ذکر کر جو اس میں ہو، وہ گناہ اور برائی اس میں ہے، اس بات کو آپ سمجھیں، وہ گناہ اور برائی اس میں ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں کسی دوسرے سے وہ ذکر کرنا یہ غیبت ہوتی ہے۔ اب اس کو آپ سمجھیں، ہم کتنی غیبت کر جاتے ہیں، کتنی ہم زبان کو استعمال کر جاتے ہیں۔ چغل خوری، حضور نے ارشاد فرمایا کبھی بھی وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو چغل خوری کرتا ہے۔ چغل خور کبھی جنت میں، چغل خور کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ چغلی کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ۔ صحابہ سے حضور نے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بندہ مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی خطائی ہو سکتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ فلاں گناہ کر سکتا ہے بندہ مومن؟ ارشاد فرمایا ہاں وہ بھی گناہ ہو سکتا ہے بندہ مومن سے، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے خطا کار ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا بندہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جو بھی گناہ ہے وہ کر سکتا ہے، انسان ہونے کے ناطے خطا کار ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن بندہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایمان کے ساتھ اس طرح خاص کر دیا حضور نے کہ جھوٹ بولنا جو ہے اتنی سخت یہ بیماری ہے کہ بندہ مومن یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اس کا اگر دوسری طرف سے ہم دیکھیں کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، اور جھوٹ کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ، یہ انسان کی زبان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے اعضاء اٹھتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، جب اعضاء بیدار ہوتے ہیں، ارشاد فرمایا انسان کے سارے بدن کے سارے اعضاء، ارشاد فرمایا زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو خاموش رہنا، اپنی حفاظت کرنا، تو اپنی حفاظت کر لے گی تو ہم سب محفوظ ہو جائیں گے، تیری حفاظت کے ساتھ ہم سب محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر تو لڑک گئی، تو بہک گئی تو ہم سب کا ناس ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا یہ زبان کے سامنے سارے اعضاء کرتے ہیں، یہ انسان کی زبان ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی کرتی ہے، انسان کو مردود بھی کرتی ہے۔ یہ انسان کی زبان، اسی لیے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اگر دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا دو چیزیں وہ کون سی ہیں؟ ایک فرمایا کہ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کی ضمانت تم دے دو، دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے۔ اور ارشاد فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا شرمگاہ کی حفاظت کرو، یہ دو ضمانتیں تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ نے جب اعمال کے بارے میں پوچھا، نیک اعمال کے بارے میں، حضور نے ارشاد فرمایا نماز، روزہ، حج، زکات
یہ نیک اعمال ہے۔ پھر ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا معاذ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو ان سب پر حاوی ہے، جو ان سب پر حاوی ہے؟ کیا مطلب کہ اگر وہ نہ ہو تو ان اعمال کی کوئی حکمت نہیں رہ جاتی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات۔ تو صحابہ تو بے چین ہوتے تھے حضور سے پوچھنے کے لیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتائیے ہمیں وہ کون سی چیز ہے جو ان ساری چیزوں کی حفاظت کرتی ہے، کہ جس کے بغیر نہ روزہ قبول ہے، نہ حج، نہ زکات ہے؟ یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیے۔ تو سنے حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمانے کے بعد اپنی زبان کو پکڑ لیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ زبان ہے، اس کی حفاظت کرو۔ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان سب کی حفاظت کرنے والی کون ہے؟ یہ زبان ہے۔ جتنے مرضی اعمال کر لیں، اگر زبان درست نہیں ہے، غیبت جاری ہے، نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، غیبت جاری ہے، حج زکات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ زبان پر جھوٹ جاری ہے، تو اللہ کی لعنت ہر وقت انسان کے اوپر رہتی ہے۔ پھر کہے کہ نمازیں اور غیب کے روزے اور حج زکاتیں، یہ زبان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، ان سارے اعمال تمہارے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ زبان کی حفاظت حضور نبی کریم علیہ السلام نے، قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں جو اللہ جل شانہ نے انسان کی زبان کی حفاظت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ۔ ایک اور بات ہوتی ہے جو عموماً ہم میں پائی جاتی ہے کہ ہم اکثر اس چیز کا خیال نہیں کرتے، ہمیں کسی چیز کا علم ہو یا نہ ہو، ہم یوں ہی بولتے جاتے ہیں، بات کرتے جاتے ہیں، گفتگو کرتے جاتے ہیں، اور جب اس بات کی تحقیق کر کے پتہ چلتا ہے تو اس بندے کو کوئی بات کا پتہ ہوتا ہی نہیں۔ عموماً دین کے معاملے میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں، دین کے معاملے میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہمیں کسی مسئلے کا پتہ ہوتا نہیں، بس اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سر ڈائی رکھنا، ہم اس طرح کرتے رہتے ہیں اور اس میں فضول بحث کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ کس چیز کا نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ۔ ارشاد فرمایا یہ ایسے بدتر لوگ ہیں، ارشاد فرمایا کہ جو اپنی زبانیں چلا رہے ہیں، تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور زبانوں کو چھوڑتے رہتے ہیں، گفتگو کرتے رہتے ہیں، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہوں سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ۔ ارشاد فرمایا انہیں کوئی علم ہوتا ہی نہیں۔ تو اب اسی قدر یہ زبان حضور نے ارشاد فرمایا اس کی ضمانت تم دے دو، حفاظت کی۔ ارشاد فرمایا جنت کی ضمانت میں دوں گا۔ یہ زبان ہی ہے کہ انسان میٹھے بول کے کسی انسان کو خوش کر لیتا ہے، یہ زبان ہی ہے جس کے ایک لفظ سخت نکال کے انسان دوسرے انسان کے دل میں تکلیف ڈال لیتا ہے۔ بڑی حدیث پاک ہیں، بڑی احادیث مبارکہ ہیں، صحابہ کرام حضور کو گفتگو سے خوش کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ظاہر کا واقعہ ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، حضور ان کو دیکھتے تو ہنس پڑتے تھے، جب کبھی حضور پریشان ہوتے وہ صحابی سامنے آتے اور حضور مسکرا دیا کرتے تھے، جب کبھی حضور پریشان ہوتے صحابہ بالاہتمام اس صحابی کو حضور کے پاس لے آتے، اور ان کا کام کیا ہوتا تھا، وہ ہر وقت حضور کو ہنساتے رہتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ حضور خوش رہیں، ہر وقت خوش رہیں، کبھی کوئی عمل کر کے خوش کر دیتے، کبھی گفتگو سے خوش کر دیتے، کبھی باتیں کر کے حضور کو خوش کر دیتے، اور کبھی کوئی عمل کر کے حضور کو خوش کر دیتے ہیں۔ تو یہ زبان ہی ہے کہ انسان کسی کے دل میں خوشی بھی ڈال سکتا ہے، کسی کے دل میں تکلیف بھی ڈال سکتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کو خوش کیا، ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ پاک اپنے بندے کو خوش کر دے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور جو ہم بول رہے ہیں اس کو پہلے سمجھنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔